بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کو تمام دنوں سے بڑھ کر ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اپنی عبادت کیا جانا محبوب ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط: نمبر 1، مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں۔ نمبر 2، مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں۔ نمبر 3، آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں۔ نمبر 4، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں۔ نمبر 5، عاقل ہو، مجنوں پر قربانی نہیں۔ نمبر 6، مالدار ہو، نصاب کا مالک ہو۔ جانور کی خریداری و حصہ داری کا مرحلہ: حلال رقم کا بندوبست کریں، رضائے خداوندی کا حصول اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا جذبہ دل میں رکھیں۔ قربانی کے لیے عمدہ اور خوبصورت جانور کا انتخاب کریں۔ نام و نمود اور نمائش کے جذبات دل سے نکال دیں۔ اگر بڑے جانور میں حصہ لینے کا ارادہ ہو تو پہلے سے حصے دار یا اجتماعی قربانی کا نظم منتخب کر لیں۔ جس شخص کے بارے میں یقین ہو کہ اس کی آمدنی حرام ہے، اس کو حصے دار نہ بنائیں۔ اسی طرح اس شخص کو بھی حصے دار نہ بنائیں جس کا مقصد محض گوشت حاصل کرنا ہو۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے قبل حجامت بنوا لیں، ناخن تراش لیں اور زائد بالوں کو صاف کر لیں۔ قربانی میں پوشیدہ حکمتیں: حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے جگر گوشوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرنا۔ محض اللہ کے نام پر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ انسان کے لیے جانوروں اور مویشیوں کے تابع اور حلال کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا۔ فقراء و مساکین کے لیے کھانے اور گوشت کی فراہمی کا سبب۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی عظمت کا اظہار۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ 1 سے 10 ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے، نہ ناخن ترشوائے۔ ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے، لیکن تمہارا تقویٰ اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ قربانی کی حکمت: حکم الہی پر سر تسلیم خم کرنا ہے، جو اسلام کا بنیادی معنی و مطلوب ہے۔ دوسرا، اس میں خود کھانا اور محتاجوں کو کھلانا پایا جاتا ہے، اور یہ حکمت خود قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی ہے۔ تو ان کے گوشت میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو کھلاؤ۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو؟ اونٹ 5 سال کا، گائے یا بھینس 2 سال کی اور بکرا 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا باعث ہو۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے کھروں، بالوں اور سینگوں سمیت آئے گا۔ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، کیونکہ یہ بروز قیامت تمہاری سواریاں ہوں گی۔ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے ایمان والی عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنے پڑوسن کے کسی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ اس نے بکری کا جلا ہوا پایا ہی کیوں نہ بھیجا ہو۔ جو جانور بھینس، گائے، گھوڑا، بکرا
اونٹ وغیرہ چارہ نہ کھائے اور مالک کو تنگ کرے تو مالک کو چاہیے کہ اول و آخر 3 بار درود شریف اور اسم مبارک یا مقیتو کو 100 مرتبہ پڑھ کر چارے پر پھونک مار دے۔ اس کے بعد چارہ جانور کے سامنے ڈالے، انشاءاللہ جانور فوراً چارہ کھانے لگے گا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اجر و ثواب کی نیت سے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ قربانی اس کے لیے آگ سے حجاب رکاوٹ ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اٹھو اپنا جانور قربان ہوتے ہوئے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تیرے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ حکم صرف ہمارے گھرانے کے لیے ہے یا باقی تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ صرف قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس مال سے خریدا جائے وہ مال بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، بلکہ اپنی انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کیجیے تاکہ قربانیاں قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھلاوا، بڑائی اور تکبر کے امکانات موجود ہیں، لہٰذا نیتوں کو درست کیجیے تاکہ آپ کی قیمتی قربانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ جو قربانی کرنے کی وسعت پائے پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے خود بٹے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہار پہنایا، اشعار کیا، ان کو مکے کی طرف روانہ کیا۔ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، اور اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی 1 نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ و مفہوم، نیک کاموں میں خرچ کی جانے والی رقوم میں سب سے افضل عید الاضحیٰ کے دن قربانی پر خرچ کی جانے والی رقم ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے تو اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کا جانور حاصل کرے اور قربانی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا بہتر ہے۔ پہلا حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ صبر سے بیٹھنے والے یعنی پڑوسی، رشتہ دار، دوست، احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ مانگنے والوں، فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ قربانی کا گوشت جتنے دن چاہیں سنبھال کر رکھ سکتے ہیں، 3 دن کی کوئی قید نہیں۔
البتہ طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے، لہٰذا زیادہ دن رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔